حدیثوں پر اس کا کوئی گمان نہیں. اپنے گھروں میں جہاں تک ہو سکے نور بھرو. تم اپنے گھروں میں جہاں تک ہو سکے نور کی تلاوت کی وجہ سے اس کا گھر اس پر کشادہ ہو جائے گا. مور کا کٹا سر پہ پڑا بس رحمت ہی رحمت پوری زندگی میں. قرآن آتا نہیں آتا پڑھنے کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ امت مسلمہ خیر حاصل کرنے کے لیے, امت مسلمہ بھلائی حاصل کرنے کے لیے, رحمت اور برکت حاصل کرنے کے لیے نت نئے عجیب و غریب طریقے, پھر ان کو بہکانے والے باباؤں کی کوئی گنتی نہیں ہمارے معاشرے کے اندر. ایک سے ایک ڈھونگی, ایک سے ایک فریبی, ایک سے ایک چال باز, ایک سے ایک گیملر, ایک سے ایک پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا بندہ ہے. سمجھتا ہے لال کپڑے کے ناریل میں برکت آ جاتی, ہرے کپڑے کے ناریل میں جو ہے نا رحمت آ جاتی اس کے پاس. سمجھتا ہے کہ وہ سال رجب کے کنڈے نہیں کرے تھے اس لیے پوری پریشانیاں آگے بیمار ہو گئے. تم وہ سال 11ویں کی دعوت نہیں کرے تھے اس وجہ سے تمہارے بچے بیمار پڑ گئے. لیکن نبی کی یہ حدیثوں پر اس کا کوئی گمان نہیں ہوتا, نبی کی حدیثوں پر اس کا کوئی یہ جو ہے نا سوچ و فکر نہیں ہوتی. آؤ سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, حضرت انس روایت کرتے ہیں, دارمی کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں میں جہاں تک ہو سکے نور بھرو. تم اپنے گھروں میں جہاں تک ہو سکے نور بھرو. یاد رکھو بے شک جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, یہ قرآن کی تلاوت کی رحمت, قرآن کی تلاوت کی برکت کی وجہ سے اس کا گھر اس کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے. تمہارا چھوٹا روم ہوگا لیکن تمہارے لیے بس ہو جائے گا. تمہارا گھر چھوٹا ہوگا لیکن قرآن کی تلاوت کی رحمت اور اس کی برکت سے اللہ کے نبی کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اس کا گھر اس پر کشادہ ہو جائے گا اور اس کے گھر میں اللہ خیر نازل کرے گا, اس کے خیر میں اضافہ کرے گا, اس کے گھر کی بھلائی میں اضافہ ہوگا. اور اگر بندہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا, گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی, اللہ کے نبی کہتے ہیں بے شک اس کا گھر اس کے لیے چکر دیا جائے گا. اللہ اکبر. اور اس کے گھر میں اب خیر کی کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی, بھلائی نازل نہیں ہوگی اس کے گھر پر. بس کیا, یہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پر فرشتے آتے ہیں, شیطان بھاگ جاتے ہیں, اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں پر فرشتے چلے جاتے ہیں, شیطان آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اپنا مسئلہ کیسا ہے, بابا کا مور کا کٹا سر پہ پڑا بس رحمت ہی رحمت پوری زندگی میں. قرآن آتا نہیں آتا پڑھنے کوئی مسئلہ نہیں صاحب. اب کیا 40 سال کے ہو گئے, اب کیا سیکھتے, ابھی سیکھنا ہے. اب نہیں سیکھے تو پھر اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے. قرآن کا مسئلہ بھائی کتنے بے پرواہ لاپرواہ ہم بنے ہوئے ہیں یہ قرآن کو لے کر. کیا یہ قرآن کوئی معمولی کتاب ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جو ایک انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیتی ہے. اللہ اکبر. یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی بارگاہ میں انسان کے مرتبوں کو بلند کر دیتی ہے. یہ وہ کتاب ہے جو ہمیں اندھیروں میں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لاتی ہے. یہ وہ کتاب ہے جو بڑی بڑی بیماریوں سے نکال کر شفا کی طرف ہمیں لاتی ہے. یہ وہ کتاب ہے جو گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کی طرف لاتی ہے. یہ اللہ کا کلام, یہ پڑھنا نہیں ہوتا ہمارے پاس. آج کیا مسئلہ ہے بھائی, گھر میں برسوں گزر جاتے, تلاوت کرنے کا شعور نہیں مسلمان کو. کب پڑھتے صاحب, نیا گھر بنائے تو پڑھتے, کوئی مر گئے تو پڑھتے, نہیں لڑائی ہو گئی تو آؤ قرآن لاؤ اس کی قسم کھاؤ. یہ کام کا ہو گیا ہمارے پاس قرآن نہیں. یہ نور ہے, یہ ہدایت ہے, یہ گھروں کی رحمت ہے, یہ گھروں کی کشادگی ہے, یہ گھروں کی بھلائی ہے قرآن مجید. اس کو پڑھو تم. امت مسلمہ کا اکثر طبقہ اس سے غافل ہے صاحب. پڑھنے والے ہیں تو ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو صحیح ڈھنگ سے پڑھنا نہیں جانتے. کیا تلفظ, کیا پروننسیشن, کیا ایسا اس کے مخارج کی ادائیگی ہے, کہاں رکنا کہاں نہ رکے, کہاں کون سے لفظ کی آواز کو چھپائیں, حرف مدہ کیا, حرف علت کیا, حرف لین کیا, حرف اخفا کیا, معلوم ہی نہیں امت مسلمہ کو. اور امت سمجھ رہی کہ خیر آ جائے گا. نہیں, قرآن کو چھوڑ کے خیر حاصل کرنے کا ذہنوں میں تصور نکال دو. قرآن کو چھوڑ کے یہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کا تصور نکال دو اپنے ذہنوں سے. یہ قرآن ہے میرے بھائی, اس کو پڑھو, رحمت کے فرشتے آئیں گے. اس کو نہیں پڑھیں گے پھر آئیں گے شیطان تمہارے گھر میں, یاد رکھنا. پھر رحمت نہیں آ سکتی. تم کنڈے کرو,
एक कुंडा करो, 1000 कुंडे करो, छोटे कुंडे करो, बड़े कुंडे करो, 11वीं 12वीं 13वीं कितने करना है नंबरों तक करते चले जाओ, नहीं रहमत नहीं आ सकती जब तक कि तुम ये अमाल को अहमियत न दो। कुरान की तिलावत करो। अक्सर मुसलमानों के घरों में कुरान की तिलावत नहीं होती, धूल में अटा पड़ा है कुरान। जाकर देखो, आज ही जाकर देखो अपने अपने घरों के अंदर, धूल में अटा पड़ा है, कब खोले थे मालूम नहीं। अल्लाह अकबर। एक साहब कुछ सालों पहले यहाँ पर कुरान का एक नुस्खा ला लिया, पूरा दीमक खाया हुआ, दीमक। बोला भाई ये क्या, कहां था? घर में था साहब, नहीं देख सके, बहुत दिन के बाद निकाले तो ये हालत हो गई। मुसलमानों का ये मसला है, मुसलमानों का ये मसला है। एक टीचर ने स्टूडेंट से कहा, बेटे घर में पुरानी किताबें जितनी है इस्तेमाल में नहीं होती पूरे ला लो। बच्चे कुरान उठा के ला लिए पूरे, ये इस्तेमाल नहीं होती हमारे घर में साहब। बाकी के सब होते, इंजीनियर पढ़ाने बच्चों को हजारों किताबें पढ़ा देते, डॉक्टर बनाने के वास्ते मोटी मोटी किताबें पढ़ लेता बंदा, लेकिन ये जो अल्लाह का कलाम आसमानों से नाजिल हुआ तुम्हारे लिए, वक्त नहीं है पढ़ने के लिए, वक्त नहीं है सीखने के लिए उम्मत मुस्लिमा के पास। आज मेरे भाई, रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं उस घर से जहां पर कुरान की तिलावत नहीं होती।